بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج اس کا ہمارا سبق نمبر 25 ہے۔ آج کے سبق میں ہم باب افتعال کے دو خاص ابواب اتبع اور اہتدى کے اوپر مشق کریں گے، جن کا استعمال قرآن مجید میں 300 سے زائد بار ہوا ہے۔ جیسے میں عرض کر چکا کہ فعل اس کے 3 خاص حرف ہوتے ہیں، اگر 3 ہی ہوں، ان میں کوئی زائد نہ ہو تو اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اگر کوئی زائد ہو تو اسے ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی کے ٹوٹل 8 ابواب ہیں، جن میں سے آج تک ہم 5 ابواب کو پڑھ چکے اور چھٹے باب کا بھی ایک سبق پڑھ چکے۔ افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، یہ ہم پہلے پڑھ چکے، اور پچھلے سبق میں ہم نے افتعال کو پڑھا۔ آج مزید اس کے 2 باب پڑھیں گے۔ وہ ان 2 بابوں کا تعلق جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا وہ صحیح تھا۔ عربی میں صحیح وہ ورب ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی کمزور حرف نہ ہو، حمزہ نہ ہو، 2 حرف ایک جیسے نہ ہوں۔ اس کے ٹوٹل مادے 637 ہیں، جن کا استعمال 17,000 کے لگ بھگ ہے۔ پھر ایک ورب وہ ہوتا ہے جس میں کوئی حمزہ ہو، اور اس کے ٹوٹل مادے 62 ہیں، جن کے استعمال قرآن پاک میں 3,000 سے زائد مرتبہ ہے۔ ایک ورب اور فعل وہ ہوتا ہے جس میں 2 حرف ایک جیسے ہوں، جسے مضاعف کہتے ہیں۔ اس کے ٹوٹل 99 روٹ اور مادہ ہیں، جن کا استعمال 2,000 سے زائد مرتبہ ہے۔ چوتھی ورب کی قسم ہے معتل۔ معتل اس ورب کو کہتے ہیں جس میں کوئی کمزور حرف ہو۔ اس کے ٹوٹل مادے قرآن پاک میں 406 ہیں، جن کا استعمال 11,000 سے زائد مرتبہ ہے۔ پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا اس کے اندر ہم نے صحیح کے باب افتعال پر مشق کی۔ آج کے سبق میں ایک صحیح ہے، لیکن اس میں چونکہ تا 2 بار آیا ہے اس لیے اس کی شکل بدل جاتی ہے، چونکہ جہاں 2 حرف ایک جیسے ہوں تو ان کو ایک کر کے اوپر تشدید آتی ہے۔ اور دوسری مثال وہ ناقص کی ہے۔ معتل میں ناقص وہ معتل ہے جس کے اندر آخری حرف کمزور ہو، تاکہ یہ دونوں شکلیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں اور یہ قرآن پاک میں جب آئیں تو ان کا سمجھنا آسان ہو، اس لیے آج کے سبق کو پوری توجہ سے پڑھیں۔ وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ آج کے سبق میں پہلی ہماری گردان وہ ہے اتبع سے متعلق۔ اصل میں اس کا روٹ اور مادہ ہے تا با عین۔ تا اصل میں ایک اصلی ہے اور ایک باب افتعال کی ہے۔ جب 2 تا جمع ہوئے ان کو ایک کر کے اوپر تشدید ڈال دی گئی۔ میرے ساتھ گردان پڑھنی۔ اتبع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، کسی کی تابع داری کرنا، اتباع کرنا۔ فعل ماضی اتبع، اتبعا، اتبعوا، اتبعت، اتبعتما، اتبعتم، اتبعت، اتبعنا۔ پیروی کی اس ایک مرد نے، پیروی کی ان 2 مردوں نے، پیروی کی ان سب مردوں نے، پیروی کی اس آپ ایک مرد نے، پیروی کی آپ 2 مردوں نے، پیروی کی آپ سب مردوں نے، پیروی کی میں نے، پیروی کی ہم سب نے۔ مؤنث اتبعت، اتبعتا، اتبعنا، اتبعت، اتبعتما، اتبعتن، اتبعت، اتبعنا۔ اتباع کی اس ایک عورت نے، اتباع کی ان 2 عورتوں نے، آخر تک ویسے ہی ترجمہ کریں، صرف مرد کی جگہ عورت کا لفظ لگائیں۔ فعل مضارع یعنی وہ ورب جو زمان حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے، اس سے اس شکل میں آئے گا یتبع، یتبعان، یتبعون، تتبع، تتبعان، تتبعون، اتبع، نتبع۔ پیروی کرتا ہے وہ ایک مرد یا کرے گا، پیروی کرتے ہیں وہ 2 مرد یا کریں گے، پیروی کرتے ہیں وہ سب مرد یا کریں گے، پیروی کرتے ہو آپ ایک مرد یا کرو گے، پیروی کرتے ہو آپ 2 مرد یا کرو گے، پیروی کرتے ہو آپ سب مرد یا کرو گے، پیروی کرتا ہوں میں ایک مرد یا کروں گا، پیروی کرتے ہیں ہم سب مرد یا کریں گے۔ فعل مؤنث تتبع، تتبعان، یتبعن، تتبعین، تتبعان، تتبعن، اتبع، نتبع۔ ویسے ہی ترجمہ کریں، صرف مرد کی جگہ عورت کا لفظ استعمال کریں۔ اس سے امر وہ اس شکل میں آئے گا اتبع، اتبعا، اتبعو، اتبعی، اتبعا، اتبعنا۔ پیروی کرو آپ ایک مرد، پیروی کرو آپ 2 مرد، پیروی کریں آپ سب مرد، پیروی کرو آپ ایک عورت،
پیروی کرو آپ دو مرد، پیروی کرو آپ سب مرد، اس سے نہیں۔ لا تتبع، لا تتبعا، لا تتبعوا، لا تتبعی، لا تتبعا، لا تتبعنا، مت پیروی کرو آپ ایک مرد، مت پیروی کرو آپ دو مرد، مت اتباع کرو آپ سب مرد، مت تابع داری کرو آپ ایک عورت، مت تابع داری کرو آپ دو عورتیں، مت پیروی کرو آپ سب عورتیں۔ اس سے اسم فاعل کی یہ شکل ہوگی متبع، متبعان، متبعون، متبعۃ، متبعتان، متبعات، پیروی کرنے والا ایک مرد، پیروی کرنے والے دو مرد، پیروی کرنے والے سب مرد، پیروی کرنے والی ایک عورت، پیروی کرنے والی دو عورتیں، پیروی کرنے والی سب عورتیں۔ اس سے اسم فاعل صرف با کے نیچے زیر تھی اسم فاعل میں، تو اسم مفعول میں با کے اوپر زبر ہوگی۔ متبع، متبعان، متبعون، متبعۃ، متبعتان، متبعات، پیروی کیا ہوا ایک مرد، پیروی کیے ہوئے دو مرد، پیروی کیے ہوئے سب مرد، پیروی کی ہوئی ایک عورت، پیروی کی ہوئی دو عورتیں، پیروی کی ہوئی سب عورتیں۔ اس سے فعل جہد یعنی فعل مضارع پر لم داخل کریں، جس سے دو تبدیلیاں آئیں گی۔ آخر میں پیش ہے تو جزم ہو جائے گی، نون ہے تو ختم ہو جائے گا، اور معنی میں اس کا معنی مضارع والا نہیں، ماضی منفی والا ہوگا۔ لم یتبع، لم یتبعا، لم یتبعوا، لم تتبع، لم تتبعا، لم تتبعوا، لم اتبع، لم نتبع۔ اسی طرح مؤنث کو پڑھیں، لم تتبع، لم تتبعا، لم یتبعنا، لم تتبعی، لم تتبعا، لم تتبعنا، لم اتبع، لم نتبع۔ لم یتبع کا معنی نہیں اتباع کیا اس ایک مرد نے، یا نہیں پیروی کی اس ایک مرد نے، نہیں پیروی کی ان دو مردوں نے، نہیں پیروی کی ان سب مردوں نے، نہیں پیروی کی آپ ایک مرد نے، نہیں پیروی کی آپ دو مردوں نے، نہیں پیروی کی آپ سب مردوں نے، نہیں پیروی کی میں نے، نہیں پیروی کی ہم سب نے۔ اسی طرح مؤنث کا ترجمہ کریں، فعل مضارع پر لن ناصبہ داخل کریں، جسے مؤکد بلن ناصبہ کہتے ہیں۔ یہ فعل مضارع کے آخر میں پیش ہو تو زبر کر دیتا ہے، نون ہو تو اسے ختم کر دیتا ہے۔ اور فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال، لیکن جب لن داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی صرف استقبال والا ہوتا ہے، حال والا نہیں۔ لن یتبع، لن یتبعا، لن یتبعوا، لن تتبع، لن تتبعا، لن تتبعوا، لن اتبع، لن نتبع۔ ہرگز نہیں پیروی کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں پیروی کریں گے وہ دو مرد، ہرگز نہیں پیروی کریں گے وہ سب مرد، ہرگز نہیں پیروی کرو گے آپ ایک مرد، ہرگز نہیں پیروی کریں گے آپ دو مرد، ہرگز نہیں پیروی کریں گے آپ سب مرد، ہرگز نہیں پیروی کروں گا میں ایک مرد، ہرگز نہیں پیروی کریں گے ہم سب مرد۔ اسی طرح آپ مؤنث کو پڑھیں اور ترجمہ ایسے ہی کریں، صرف مذکر مؤنث کا فرق ہے۔ ابھی تک آپ نے ایکٹیو وائس پڑھا، یعنی فعل معلوم۔ فعل مجہول ماضی ہو اور پیسیو وائس ہو، وہ اس طرح ہوگا اتبع، اتبعا، اتبعوا، اتبعت، اتبعتما، اتبعتم، اتبعت، اتبعنا۔ پیروی کیا گیا وہ ایک مرد، پیروی کیے گئے وہ دو مرد، پیروی کیے گئے وہ سب مرد، پیروی کیے گئے آپ ایک مرد، پیروی کیے گئے آپ دو مرد، پیروی کیے گئے آپ سب مرد، پیروی کیا گیا میں ایک، پیروی کیے گئے ہم سب۔ اس سے مؤنث اتبعت، اتبعتا، اتبعنا، اتبعتی، اتبعتما، اتبعتن، اتبعت، اتبعنا۔ ایسے ہی ترجمہ، صرف مذکر مؤنث کا فرق۔ مضارع مجہول، یتبع، یتبعان، یتبعون، تتبع، تتبعان، تتبعون، اتبع، نتبع۔ پیروی کیا جاتا ہے وہ ایک مرد یا کیا جائے گا، پیروی کیے جاتے ہیں وہ دو مرد یا کیے جائیں گے، پیروی کیے جاتے ہیں وہ سب مرد یا کیے جائیں گے، پیروی کیے جاتے ہو آپ ایک مرد یا کیے جاؤ گے، پیروی کیے جاتے ہو آپ دو مرد یا کیے جاؤ گے، پیروی کیے جاتے ہو آپ سب مرد یا کیے جاؤ گے، پیروی کیا جاتا ہوں میں ایک مرد یا کیا جاؤں گا، پیروی کیے جاتے ہیں ہم سب مرد یا کیے جائیں گے۔ ایسے ہی آپ مؤنث پڑھیں اور مؤنث پڑھ کے اس کا بھی ترجمہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور باب جسے ہم عربی میں ناقص کہتے ہیں،
اور ناقص وہ ورب ہے جس کا آخری حرف کمزور ہو، اس سے باب افتعال اگر ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ بس یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ کمزور حرف کبھی کبھی الف سے بدل جاتا ہے اور کبھی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے اس سے فعل مضارع ہمارے پاس مادہ ہے ہا دال یا، اس سے باب افتعال آتا ہے اہتدا، اہتدا، یہ مصدر ہے اہتداء، ہدایت پانا، فعل ماضی اہتدا، اہتدیا، اہتدوا، اہتدیت، اہتدیتما، اہتدیتم، اہتدیت، اہتدینا۔ ہدایت پائی اس ایک مرد نے، ہدایت پائی ان دو مردوں نے، ہدایت پائی ان سب مردوں نے، ہدایت پائی آپ ایک مرد نے، ہدایت پائی آپ دو مردوں نے، ہدایت پائی آپ سب مردوں نے، ہدایت پائی میں نے، ہدایت پائی ہم سب نے۔ ایسے ہی مؤنث اہتدت، اہتدتا، اہتدینا، اہتدیتی، اہتدیتما، اہتدیتن، اہتدیت، اہتدینا۔ ترجمہ ایسے ہی فعل مضارع اس سے آئے گا اس شکل میں یہتدی، یہتدیان، یہتدون، تہتدی، تہتدیان، تہتدون، اہتدی، نہتدی۔ ہدایت پاتا ہے وہ ایک مرد یا پائے گا، ہدایت پاتے ہیں وہ دو مرد یا پائیں گے، ہدایت پاتے ہیں وہ سب مرد یا پائیں گے۔ ہدایت پاتے ہو آپ ایک مرد یا پاؤ گے، ہدایت پاتے ہو آپ دو مرد یا پاؤ گے، ہدایت پاتے ہو آپ سب مرد یا پاؤ گے، ہدایت پاتا ہوں میں ایک مرد یا پاؤں گا، ہدایت پاتے ہیں ہم سب مرد یا پائیں گے۔ اسی طرح آپ مؤنث پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں۔ اس سے امر اس شکل میں ہوگا جہاں کمزور حرف ختم ہو جائے گا، اہتدی، اہتدیا، اہتدو، اہتدی، اہتدیا، اہتدینا۔ ہدایت پاؤ آپ ایک مرد، ہدایت پاؤ آپ دو مرد، ہدایت پاؤ آپ سب مرد، ہدایت پاؤ آپ ایک عورت، ہدایت پاؤ آپ دو عورتیں، ہدایت پاؤ آپ سب عورتیں۔ اس سے نہیں اس شکل میں ہوگی لا تہتدی، لا تہتدیا، لا تہتدو، لا تہتدی، لا تہتدیا، لا تہتدینا۔ مت ہدایت پاؤ آپ ایک مرد، مت ہدایت پاؤ آپ دو مرد، آخر تک اسی طرح ترجمہ کریں۔ اس سے اسم فاعل اس شکل میں ہوگا مہتدن، دیکھیں یا کمزور حرف ختم ہوا، مہتدیان، مہتدون، مہتدیتن، مہتدیتان، مہتدیتا، مہتدیات۔ ہدایت پانے والا ایک مرد، ہدایت پانے والے دو مرد، ایسے ہی آخر تک ترجمہ کریں۔ اس میں مفعول مہتدن، مہتدیان، مہتدون، مہتدات، مہتداتان، مہتدیات۔ ہدایت پایا ہوا ایک مرد، ہدایت پائے ہوئے دو مرد، ہدایت پائے ہوئے سب مرد، ہدایت پائی ہوئی ایک عورت، ہدایت پائی ہوئی دو عورتیں، ہدایت پائی ہوئی سب عورتیں۔ اس سے فعل جہد وہ اس طرح ہوگا لم یہتدی، لم یہتدیا، لم یہتدو، آخر تک پڑھیں اور اس کا بھی ترجمہ کریں۔ مؤکد بلند ناصبہ لن یہتدی، لن یہتدیا، لن یہتدو، لن تہتدی، لن تہتدیا، لن تہتدو، لن اہتدی، لن نہتدی۔ ہرگز نہیں ہدایت پائے گا وہ ایک مرد، آخر تک ایسے ہی ترجمہ کریں۔ اب ان کی چند ایک مثالیں قرآن پاک سے دیکھیں۔ ہدایت کی علامت کیا ہے؟ انسان کے عقائد پختہ ہوں اور اعمال میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ جیسے سورہ زمر آیت نمبر 41، انا، بے شک ہم نے، انزلنا، بے شک ہم نے اتارا، انزلہ کا معنی ہوتا ہے اتارنا، افعال سے ماضی متکلم، علیک، آپ پر، اعلیٰ کا معنی پر، کاف کا معنی آپ، الکتاب، کتاب، بے شک ہم نے آپ پر کتاب اتاری۔ کیوں؟ للناس، لوگوں کے لیے، لام کا معنی لیے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی با کا معنی ساتھ، حق کا معنی حق، فمن اہتدی، فا کا معنی پس، من کا معنی جس، اہتدی ہدایت پائی، دیکھیں یہ ماضی ہے، پر جس شخص نے ہدایت پائی، فلنفسہ، فا کا معنی پس، لی یا فا کا معنی تو بھی کر دیں، لام کا معنی لیے، نفس ذات ہی اس کی، پس اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا۔ ومن ضل، یہ ضل یضل فعل مضاف ہے، اور جو شخص گمراہ ہوا، فإنما، پس بے شک یہ پختہ بات ہے، یضل، یہ اسی مضاف سے مضارع ہے، وہ گمراہ ہوگا، علیہا، اپنے پر، یعنی اسے گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وما انت، اور نہیں ہے آپ، علیہم، ان پر، بوکیل، نگہبان۔ ایک اور آیت سورہ محمد آیت نمبر 17، والذین اہتدوا، دیکھیں یہ فعل ماضی سے جمع مذکر غائب، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی، زادہم، زیادہ، زیادہ
کر دیا ہم اللہ نے ان کی ہدن ہدایت کو، وآتاہم اور ان کو عطا کی تقواہم ان کی پرہیزگاری۔ دو اور آیتیں دیکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، کذالک اسی طرح، یبین بین یبین یہ باب تفعیل سے ہے، بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیات، کیوں؟ لعلکم لعل تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ، یہ فعل مضارع سے جمع مذکر مخاطب، سورہ قصص آیت نمبر 64۔ وقیل اور کہا جائے گا، یہ اجوف سے فعل ماضی مجہول ہے پیسیو وائز، ادعو دعا یدعو ناقص سے امر ہے، کہا جائے گا پکارو شرکاءکم شریک کی جمع ہے اپنے شریکوں کو، فدعوہم یہ دعا سے ماضی سے جمع مذکر غائب، پس وہ پکاریں گے انہیں، فلم یستجیبوا باب استفعال ہے، پس وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ رَآ سے اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، لو کاش انہم وہ کانوا یہتدون ہدایت پا چکے ہوتے، یعنی جب وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو مشرک لوگ اپنے شرکاء کو پکاریں گے، کوئی ان کی بات نہ سنے گا بلکہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ شرک کی غلاظت سے ہم سب کو اپنی حفاظت عطا فرمائے۔